بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات کرنی ہے کلمۃ اللہ اور سنت اللہ۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر نہیں کیا لائک کر لیں، بیل کا بٹن دبا لیں۔ قانون خداوندی کے لیے قرآن میں دو الفاظ آئے ہیں، ایک کلمۃ اللہ اور دوسرا سنت اللہ۔ قرآن پر تدبر سے ان دونوں میں یہ فرق سامنے آ جاتا ہے کہ کلمہ قانون کی نظری حیثیت ہے جسے فارمولہ کہا جا سکتا ہے، اور سنت اللہ اس فارمولہ کی عملی شکل، یعنی جب وہ نظری قانون عملی پیکر اختیار کرے تو اسے سنت اللہ سے تعبیر کیا جائے گا، یعنی وہ روش جس پر اللہ چل رہا ہے یا جس پر وہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ دونوں غیر متبدل ہیں۔ سورہ انعام میں ہے لا مبدل لکلمات اللہ، 34 نمبر آیت ہے۔ کلمۃ اللہ قوانین خداوندی کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہ اسی سورۃ انعام کی 116 نمبر آیت اور کاف کی 27 نمبر آیت میں بھی یہی مضمون ہے۔ دوسری جگہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ سورہ یونس کی 64 نمبر آیت ہے۔ کلمۃ اللہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سنت اللہ کے سلسلے میں سورہ احزاب میں ہے سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ 62 نمبر آیت سورہ احزاب کی۔ اللہ کی یہی سنت روش اقوام سابقہ کے سلسلہ میں بھی رہی ہے اور یہی قوم مخاطب کی صورت میں بھی رہے گی، تو سنت اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ یہ مضمون مومن کی 85 نمبر میں بھی اور فتح کی 23 نمبر میں بھی ہے۔ دوسرے مقامات پر تبدیل کی جگہ تحویل کا لفظ آیا ہے، یعنی روش خداوندی اپنا رخ تک نہیں بدلتی، یہ بنی اسرائیل کی 77 نمبر اور سورہ فاطر کی 43 نمبر۔ تبدیل تو ایک طرف رخ بھی نہیں بدلتی۔ عالم خلق میں آ کر اللہ کا امر قادرہ مقدورہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ مقرر کردہ پیمانوں کے قالب میں، قدروں میں، خصوصیات میں، تاثیروں میں، پیمانوں کے قالب میں ڈل جاتا ہے۔ اسی کو قرآن میں سنت اللہ کہا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں ہے سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، یہ 38 نمبر احزاب کی۔ اللہ کی روش اقوام سابقہ کے بارے میں بھی یہی رہی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ عالم خلق میں اللہ کا امر پیمانوں کے ظروف میں ڈل جاتا ہے، وہ غیر متبدل قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔